اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے یہ سوچا بھی ہے کہ اگر تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو تمہیں یہ قوتیں واپس دلا سکتا ہو؟ حالانکہ کس طرح ہم بار بار نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ اور کہو کبھی تم نے یہ سوچا اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے سزا بھگت کر رہیں گے۔ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالِمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس کی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی نہ ہوگا، یعنی وہاں پہ کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کو بچا سکے گا، جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ تقوی کی روش وہ اختیار کریں۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کو رات اور دن پکارتے ہیں اور اس کی رضامندی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، اور تمہارے حساب میں کسی چیز کا ذمہ ان پر نہیں۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ خاص طور پر یہاں پر اللہ ان لوگوں کی صفات بیان کر رہے ہیں جو صبح و شام اذکار کرتے، صبح و شام یاد کرتے ہیں، یعنی کہ رب کے دیدار کا ان کو شوق ہے ایک طرح کا۔ تو آپ دیکھیں یہاں سے صبح شام کے اذکار کا بھی پتہ چلتا ہے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے صبح و شام کے اذکار کے بارے میں کیا ہے، ایک تو وہ ہم نے جو پہلے ہی آپ سے شیئر کی تھی ایاک نستعین، اس میں صبح و شام کے اذکار موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں صبح شام کے اذکار کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ صبح شام میں پڑھ سکتے ہیں وہ کیا ہے، تسبیحات۔ اور تسبیحات میں بہت سی تسبیحات ایسی ہیں جو عموماً ہم پڑھتے ہی ہوتے ہیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ جس کا ذکر ہم نے اس سورت کے آغاز میں کیا، یہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ رحمان کے نزدیک کچھ پسندیدہ کلمات ہیں جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو یہ ایسے کلمات ہیں جو میزان پر بہت بھاری ہیں۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ صبح شام کے اذکار کرنے سے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، رب کا دیدار کی شوق رکھتے ہیں، تو وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، غافل نہیں ہوتے۔ اس پر بھی اگر انہیں تم دور پھینکو گے تو ظالموں میں سے شمار ہوگے، یعنی کہ جو ایسے لوگ ہیں ان سے ہم دور نہ ہو بلکہ ان کی صحبت اختیار کریں، ان کی کمپنیاں اوائڈ نہ کریں بلکہ ان کی کمپنیوں میں بیٹھیں، جو اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کے کہیں کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندے کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ یعنی کہ اللہ اپنے شکر گزار بندے کو جانتا ہے۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، الحمدللہ۔ اور آپ دیکھیں آج کا آغاز ہی ہمارا جو ہے وہ الحمدللہ سے ہوا تھا، اور انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر ہوں گی، اس میں ایک اور خوبصورت سی چیز شیئر ہوگی اور وہ ہوگی الحمدللہ کی ایک اور تسبیحات کا کارڈ، اور اس میں بہت ساری سبحان اللہ اتنی ساری تسبیحات ہیں الحمدللہ کی، الحمدللہ کثیرا، الحمدللہ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات جو آپ کی ٹیچر پڑھ بھی رہی ہوتی ہیں اکثر۔ تو بہت ساری تسبیحات اس میں الحمد کی موجود ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ بہت سو میں سے آپ کے پاس موجود بھی ہو یہ کارڈ، اور جن کے پاس نہیں ہے تو اس کا پی ڈی ایف انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے گروپ میں شیئر کر دیں گے، تو آپ وہاں سے اس کو پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے شکر گزار بندوں کو۔ جب وہ لوگ تمہارے پاس آئیں تو پھر کیا ہو، جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو تم کہو کہ تم ان پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ایسے لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، مان جاتے ہیں، جب وہ آ جائیں تمہارے پاس تو کیا کہو، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان کو السلام علیکم کہا جائے، ان پر مغفرت، ان کی اصلاح، ان کو سلام، ان کو سلامتی، پیس اور امن کی دعوت دی جائے، اور کیا کہا جائے، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے نفس پر، اپنی ذات پر رحم و کرم لازم کر لیا ہے۔ یعنی کہ یہ ہے ایک کہتے ہیں نا کہ نیکی کے کام کرنے والوں کے لیے ایک بڑا انسینٹیو کہ جب نیکی کام کرنے والے تو ان کو اپریشیٹ کریں،
ان کو موٹیویٹ کریں کہ ہاں یو کین ڈو اٹ، آپ کر سکتے ہیں، آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں یہ جو کہتے ہیں نا لوگوں کو موٹیویٹ کرنا یا کسی کو اپریشیٹ کرنا ذرا کم نظر آتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں سے جیلس ہی بہت ہو رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام کر لیا اور میں نے نہیں کیا، تو ہم جیلس ہوتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اس نے کیوں کر لیا، اس کو تو آئندہ توفیق ہی نہ ہو، اور ہم اس کے لیے بد دعائیں اور اس کے لیے برے برے خیالات دل میں رکھتے ہیں. یہاں پہ تعالیٰ کیا فرمارے آپ وسلم سے کہ جو ایسا نیک کام کر رہے ہیں ان کو موٹیویٹ کریں، ان کے لیے توبہ اور اصلاح کریں، ان کی مغفرت کی دعا مانگیں. اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو اور پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. یعنی کہ جو ایسا شخص ہے جو ایمان لاتا ہے اور اپنے نیک کام کرنے والا ہے، تو کبھی اس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو پھر کیا کریں؟ آپ سے کیا کہا گیا؟ ٹھیک ہے، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، ان کے لیے رحمت کی دعا کی جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اپنے امتی کے لیے بھی رحمت کی دعا کرتے تھے. ایون ناٹ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت سارے لوگ جب آتے تھے اپنے لیے دعاؤں کے لیے تو آپ ان کے لیے بھی استغفار کیا کرتے تھے، ان کی مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دیں تاکہ مجرموں کو ان کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی عبادت کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اور اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا اور راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. کہو کہ میں نے اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. فیصلے کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، وہی حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرا تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جانا چاہیے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں، کیز ہیں، چابیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر بحر و بر میں جو کچھ ہے وہ سب سے وہ واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کی تاریک پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں سائنس ہماری آج کیا کہتی ہے کہ سمندر کی تہ کا 1% حصہ صرف ابھی تک ہم نے جانا ہے، اور ابھی تک پورا سمندر ابھی تک ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے علم کے باہر ہے، ابھی تک ہم اس کے بارے میں جانا ہی نہیں. اسی طرح زمین کو آپ دیکھ لیں، زمین کے اوپر بھی جو کچھ بھی ہے کیا اس کا سارا حصہ ہم نے جان لیا؟ نہیں، ابھی تک ہم زمین کو ہی پورا نہیں جان پائے. تب دیکھیں لوح محفوظ میں تو ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے کہ زمین میں کیا ہے، آسمان میں کیا ہے اور کتنی تعداد میں ہے، اور ان کے ساتھ میں کیا کیا معاملات ہیں وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. جبکہ ہم دنیا کے لوگوں کے علم سے کتنے متاثر ہو جاتے ہیں. اچھا فلاں پی ایچ ڈی ہے، اچھا فلاں ڈبل پی ایچ ڈی ہے، فلاں ڈبل ماسٹرز ہے، فلاں نے آکسفورڈ سے پڑھا ہے، فلاں کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہے. کتنے ہم انسپائر ہوتے ہیں تمام چیزوں سے. اور جبکہ ہماری انسپریشن کے لیے تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی مثالیں لکھ دی ہیں. اللہ سے انسپائر نہیں ہوتے جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس کائنات کا سب سے بڑا علم ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے. اور ساری فائدے والی بات جو ہماری اللہ نے قرآن پاک میں بتا دی ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ زمین میں جو دانہ بویا جا رہا ہے اس دانے بوئے جانے والے میں سے کون سا دانہ ہم کھائیں گے. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس کھیت میں لگے گا وہ دانہ کہ جس سے ہم کھائیں گے، کس درخت پہ وہ لگے گا پھل جو ہمارے گھروں میں آئے گا. ہم تو یہ بھی نہیں جانتے. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. پھر تمہیں دوسرے روز تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو. آخرکار اسی طرح تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اپنے بندوں پر وہ پوری قوت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والوں کو مقرر کر کے بھیجتا ہے. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے. جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذرا موت کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ جب انسان رات کو سوتا ہے اور سوتے سوتے ہی بعض اوقات اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی ایک موت ہے، اور کچھ لوگوں کو بستر پہ بیمار ہونے کے بعد موت آتی ہے، یہ بھی ایک موت ہے. تو کہا کیا جا رہا ہے کہ موت کیسی ہوتی ہے بیسیکلی. اب دیکھیں دنیا سے جانے والا بندہ اگر وہ مومن ہے تو اس کے جانے پر ہی کیا ہوتا ہے کہ آسمان سے فرشتے آتے ہیں، حد نگاہ تک فرشتے اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں
اور کہتے ہیں نا مومن کے لیے خوبصورت اور روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، اس کو جنت کی خوشبو میں لپیٹ کر لے کر آتے ہیں۔ اور جیسے ملک الموت آتے ہیں اس کے وقت پر کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اٹھ جا، چل اپنے رب کے پاس، تو راضی رضامند ہے۔ اس وقت روح کیسے نکل جاتی ہے؟ جیسے مشکیزے سے پانی بہہ کر نکل جاتا ہے، ایسے نکل جاتی ہے، اور فرشتے لے کے اس کو اوپر چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ علیین تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن لوگوں کی موت کیسے لاتا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ موت میں وقت آتا ہے، تو فرشتے ان سے کیسے ان کا کام انجام کر کے لے جاتے ہیں یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نفس مطمئنہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایسی ہی موت عطا فرمائے کہ جس میں اللہ راضی ہو ہم سے، آمین۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہے اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، صحرا اور سمندر کی تاریکی میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تمہیں ہمیں بچا لیا تو ہم شکر گزار ہوں گے؟ کہو کہ اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں اس کا شریک ٹھہرا دیتے ہو۔ کہو کہ وہ اس پہ قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہ میں تقسیم کر کے ایک دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو کس طرح ہم بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ وہ سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ حق یہ ہے، ان سے کہہ دو کہ میں تم پر کوئی حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، ہر خبر آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تمہیں خود ہی انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر اعتراض کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ دیں اور دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلا دے، یعنی کیا بھلا دے کہ یہاں سے اٹھنا بھی تھا، تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، یعنی کہ جہاں ایسی مجلسوں میں بیٹھے ہو جہاں دین کا، اسلام کا، ایمان والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو پھر وہاں سے فوراً ہی یاد آنے پر اٹھ جاؤ۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا ذمہ متقی لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط راہ سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ہاں یہ قرآن سن کر نصیحت کرتے ہو، ہاں مگر قرآن سنا کر نصیحت کرتے رہو، یہیں کوئی شخص اپنے یہ کہ وبال میں گرفتار نہ ہو جائے اور اللہ سے بچانے والا کوئی حامی مددگار اور کوئی سفارشی ان کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز صدیے میں دے کر چھوٹنا چاہیں تو بھی وہ اسے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کے تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران پھر رہا ہو، حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہو کہ ادھر آ جاؤ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو کہ بے شک صحیح رہنمائی تو صرف اللہ کی ہی رہنمائی ہے۔ قل ان ھدی اللہ هو الہدی وامرنا لنسلم لرب العالمین، اور اس کی طرف ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم مالک کائنات کے آگے سر اطاعت جھکا دیں، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جا، اسی دن وہ ہو جائے گا، اور اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، اور غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو کہ جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تم بتوں کو الہ بناتے ہو؟ اب دیکھیں تقریباً پورے قرآن پاک میں 20 سے زائد جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور ہر جگہ مختلف طریقے سے ذکر آیا ہے۔ یہاں پر اس صورت میں کائنات کا مشاہدہ آ رہا ہے، کائنات میں غور و فکر کی دعوت کے طور پر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کائنات میں غور و فکر کیسے کیا، تو اس کی غور و فکر کو بالکل ویسے ہی کر لیا جائے تو انسان حق پا جاتا ہے، حق سمجھ لیتا ہے، تو حق کی تلاش جس کی ہو، جس کو ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کر سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیا فرمایا،
کہ وما کان من المشرکین، تو وہ مشرک تھے ہی نہیں، تو جو بھی ان کے طریقے کو فالو کرے گا وہ مومن اور مسلم ہی ہوگا۔ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اسی لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا کہ ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں، یعنی کہ ڈوب جانے والوں سے تو میں محبت نہیں کرتا، یعنی کہ وہ تو کوئی رب نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے۔ جب چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ اور جب سورج کو روشن دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے کہ اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی کہ یہاں تک اللہ سے کیا مزے کی باتیں میرے سمجھ آ رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی سمجھ گئے نا، حق پہچان لیا، حق کو مان لیا، پھر ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں لگائی انہوں نے یہ کہنے میں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں مان گیا، سرنڈر، میں نے غور و فکر کر لیا، میرے غور و فکر کا انجام کیا تھا کہ کوئی الہ نہیں ہے اس کائنات میں آپ کے علاوہ، تو بس میں جان گیا کہ بس آپ ہی ہیں جو ان مظاہر قدرت کی شکل میں نظر نہیں آ سکتے، مگر آپ ان سب کے پیچھے موجود ہیں۔ اور کیا کہا، وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہیں کروں گا، نہ ستارے کو، نہ چاند کو، نہ سورج کو۔ تو اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی، تو اس نے قوم سے کہا کہ کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ پر جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کے شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے، یعنی کہ تم تو شریک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، تو مجھے ڈر کیا آپ کس بات کا ہو؟ اور اگر آپ دیکھیں نا، ہمیں بعض اوقات لوگوں سے ڈر ہوتا ہے نا کہ فلاں کی بدعت کو اگر ہم نے کچھ کہہ دیا، یہ فلاں کی عمل کو کچھ کہہ دیا تو ایسا نہ ہو کہ اس کا وبال ہم پر آ جائے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم نہیں ڈرتے شرک کرتے ہو تو میں اس شرک کی نفی کرتے ہوئے کیوں ڈروں؟ تو کیا کہا کہ جس کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی، ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ امن انہی کے لیے اور سیدھے راستے پر بھی وہی ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے آپ نے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، یعنی کہ شرک نہیں کیا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو ہدایت دی جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی تھی۔ اسی طرح ہم نیکوکار لوگوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، اور اسی کی اولاد میں سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو راہ یاب کیا تھا، اور ہر ایک ان میں سے صالح تھا، یعنی کہ سب کے سب صالحین تھے۔ اور اسی خاندان میں سے اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، ان کے آباء و اجداد اور ان کے اولاد میں اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا اور انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، یعنی کہ اللہ اپنی ہدایت جس کو چاہے دے دے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا دعا سیکھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، یعنی کہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، بن مانگے نہیں ملتی۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کس کو کہہ رہے ہیں، یہ سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے یہ سب کچھ، یعنی کہ یہ سب بھی اگر شرک کرتے تو ان سب کا بھی کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پھر ہم نے اور کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، اور یہ تو ایک نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھو
پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے وہ تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جس کو تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو، کچھ چھپا جاتے ہو، جس کے ذریعے سے تم لوگوں کو علم دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ اب اس کتاب کو جھٹلا رہے ہو تو پہلے والی کتاب کس نے بھیجی تھی؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستی کے مرکز یعنی کہ مکہ والوں کے اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو خبردار کر دو۔ یعنی کہ کتاب خیر و برکت والی ہے، اور خیر و برکت اس کی کیا ہے کہ اس پر ایمان لے آیا جائے تو خیر و برکت پا لیں گے ہم۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے جبکہ اس کے پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی ہو۔ جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا، کاش کہ تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب وہ سکرات موت میں لگے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی وجہ سے ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ جو تم اللہ پہ تہمت لگایا کرتے تھے، اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے، اللہ فرمائے گا کہ لو اب ویسے ہی تم تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں اس دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سارے رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات کے اندر بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحیح کے مقابلے میں کچھ اپنی دست درازیاں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی قرآن بنا سکتے ہیں، ہمیں بھی قرآن بنانا آتا ہے، ہم بھی قرآن لکھ سکتے ہیں، اور اس قسم کے دعوے نہ صرف آج بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی لوگوں نے دعوے کرنے شروع کر دیے تھے۔ مسلمہ بن کذاب، ساتھ میں ہمیں طلحہ اسدی، اس کے علاوہ اور بھی ہمیں 2000 نام ملتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں آج کل بھی ساری کوششیں مسلسل ہوتی ہی رہتی ہیں نا، کبھی کوئی نیا قرآن سننے میں آ جاتا ہے انٹرنیٹ پہ، آپ نے سنا ہوگا کہ انٹرنیٹ پہ نیا قرآن ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے، نیا قرآن آ گیا ہے، اور ہمارے علماء کی تعداد بھی ایسی ہے جو فوراً ہی اس کو دیکھ لیتی ہے اور پھر بتا دیتی ہے کہ یہ کیا حرکتیں ہوئے اور اس میں کیا کیا چیزیں لوگ کر رہے ہیں۔ تو ایسی حرکتیں ایسی نہیں کہ پرانی باتیں پہلے ہو چکی تو اب نہیں ہوں گی، یہ اب تک بھی ہو ہی رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جبکہ کوئی ایسی بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں لکھ دی ہے، ایسا قرآن تو کوئی پیش کر سکتا ہی نہیں۔ اللہ کا تو یہ چیلنج ہے اس دنیا میں، لوگوں کے جتنے بھی علم والے جتنے بھی عالم لوگ ہیں سب کے لیے چیلنج ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جب ایسے لوگوں کی موت کا وقت قریب آئے گا، ایسے لوگ جب مر رہے ہوں گے تو بالکل مومن کے برعکس ان کا معاملہ ہوگا، یعنی کافر کی موت کی ایک طرح سے منظر کشی کی جا رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر کی موت قریب آتی ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے اتر کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حد نگاہ تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، جن کے پاس جہنم کا ٹاٹ ہوتا ہے بدبودار قسم کا، حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں اور ملک الموت کا انتظار کرتے ہیں۔ ملک الموت آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل، تو اس کی جسم میں اس کی روح دوڑنے لگ جاتی ہے، یعنی کہ چھپنے لگ جاتی ہے جسم کے اندر، نکلنا نہیں چاہتی ہے۔ اس بات کے بعد کہتے ہیں کہ پھر اس روح کو ملک الموت اس جسم سے ایسے نکالتے ہیں جیسے کسی گیلی اون سے سلاخ کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ پھر فرشتے اس روح کو ایک بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر اوپر لے جاتے ہیں، پھر وہ آسمان سے اوپر سے پٹخا دی جاتی ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر سے بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ دیکھو ہم نشانیاں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور کچھ جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھل لاتے ہیں
تو ان کے پھل لانے میں اور ان کے پکنے کی کیفیت پہ ذرا غور سے دیکھو. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. اب دیکھیں پوری سورہ انعام توحید کے دلائل سے بھری ہوئی ہے، لا تعداد دلائل موجود ہیں اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو ماننا کیا صحیح ہے. تو یہاں پہ دلائل موجود ہیں. کیا یہ پیدا کر سکتا ہے کوئی؟ زمین میں دانے کو ڈال کے نکال کے کوئی بیج نکال سکتا ہے؟ درخت اگا سکتا ہے؟ پھل پیدا کر سکتا ہے اس کے اندر؟ پھر پھل آنا دیکھو کیسے پھل لگتے ہیں. اور آج آپ دیکھتے ہوں گے آج جو پاکستان میں رہتے ہیں الحمدللہ ابھی دیکھ رہے ہوں گے کراچی میں خصوصاً کہ آموں کا سیزن ہے، اور آموں کے درخت میں کس طرح سے آم لدے ہوئے لگے ہوئے پڑے ہوئے الحمدللہ، اور کس طرح یہ پھل چھوٹے سے بڑا اور بڑے سے بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر ایک دن پیلا پڑنا شروع ہو جائے گا، پھر یہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، پھر ہم مزے سے کھا رہے ہوں گے اس کو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھلوں کی کیفیت کو تو دیکھو ذرا سا، ان نشانیوں کو دیکھو. مگر نشانیوں کو دیکھ کے لوگوں نے کیا کیا؟ اس پر بھی لوگ جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا بھی خالق ہے، یعنی کہ اس کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ تصنیف کر دیں. حالانکہ وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا بیٹا کوئی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی ہی نہیں. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے تمہارا رب، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، ہر چیز کا خالق. لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، وہ ہر چیز کا کفیل ہے. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں. آ گئی ہیں نا؟ اب تو دیکھ لی ہے نا ہم نے، سمجھ بھی آ گئی نا یہ روشنیاں ساری کی ساری ہمیں. اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، یعنی اب جو اپنی آنکھیں استعمال کریں گے ہم تو اپنے فائدے کے لیے ہی کریں گے ہم، اور جو اب اندھا بنے گا تو خود ہی نقصان اٹھائے گا. تم پر کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی حوالہ دار، پاسبان، کوئی محافظ بنا کر نہیں بھیجا تو تمہارے اوپر ڈنڈا لے کے بیٹھا رہے گا کہ تم یہ کام کرتے ہو کہ نہیں، بات مانتے ہو کہ نہیں. اس طرح اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے تو تم کو ہم نے ان کے اوپر کوئی محافظ مقرر نہیں کیا ہے، نہ ہی تم ان کے کفیل ہو. اور اے اہل ایمان، یہ لوگ اللہ کے سوا جنوں کو پکارتے ہیں، انہیں گالیاں نہ دو. ایمان والوں سے کہا جا رہا، منع کیا جا رہا ایمان والوں کو کیا کہ جتنے بھی مشرکین ہیں جس کو وہ پکارتے ہیں ان کو تم گالیاں نہ دو، برے الفاظ نہ نکالو ان کے لیے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی حالت میں اللہ کو گالیاں دینے لگیں، یعنی کہ ہم اللہ کو گالیاں دلوانے کے کہیں باعث نہ بن جائیں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کسی کے والدین کو گالی مت دو، کیونکہ وہ پلٹ کے کیا کریں گے؟ تمہارے والدین کو گالی دیں گے. ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے لیے ان کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر آنا ہے. اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. یہ لوگ پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ مان لانے والے نہیں. اور ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح پہلی مرتبہ ان پر ایمان نہیں لائے تھے. ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں. الحمدللہ. یہاں پہ 7واں پارہ مکمل ہوتا ہے، 8ویں پارے کا آغاز کریں گے.